برطانیہ نے آج رجب بٹ کو کر دیا بے دخل اور برطانیہ سے ندیم نانی والا جو کہ ایک اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے ان کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. ان کے اوپر ڈیفرنٹ کیسز ہیں جو ملک کے اندر چل رہے ہیں. لائک انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کے لاز کو ایبروکیٹ کیا پاکستان کے لاز اور وہ باہر جا کے آرام سے شہری لے کے بیٹھے. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اندر ولاگ. میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا. رجب بٹ پاکستان آ رہا ہے. رجب بٹ کو برطانیہ سے بے دخل کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں نا ات خدا دا ویر. ان یوٹیوبرز نے ات اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم جیسا کوئی نہیں، ہم جیسا بولنے والا کوئی نہیں، ہم جیسا انفلوئنسر کوئی نہیں، اور آج ان جیسا بد نصیب کوئی نہیں. قصہ کچھ یوں ہے جی کہ آپ کو پتہ ہے رجب بٹ آپ کو پتہ ہے برطانیہ چلے گئے تھے. پاکستان کے اندر ان کے اوپر ڈفرنٹ قسم کے کیسز چل رہے ہیں جس میں گستاخانہ الفاظ کے جو استعمال ہے اس کے اوپر بھی کیسز ہیں. 295C اور اس طرح کے معاملات کے کیسز ان پہ چل رہے ہیں. لڑائیاں تو ان کی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ زبان زد عام ہے. رجب بٹ نے اس کو مار دیا، رجب بٹ نے اس کو دھمکی دے دی، لائف پہ آگے گھٹیا گفتگو کرنا، ٹک ٹاک لائف پہ بیٹھنا، یہ ساری ان کی زندگی کا خاصہ ہے. لیکن برطانیہ نے آج رجب بٹ کو کر دیا بے دخل اور برطانیہ سے ندیم نانی والا جو کہ ایک اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے ان کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. اب یہ سارا ہوا کیسے؟ اب یہ ساری کہانی کیا ہے؟ یہ کھچڑی کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ڈیپ ڈاؤن سائڈ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسائڈرز کیا کہہ رہے ہیں. انسائڈرز یہ کہہ رہے ہیں جی کہ رجب بٹ کو برطانیہ سے بے دخل کیا جا رہا ہے آن دا چارجز آف ٹیررزم، کیونکہ MI6 نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا. اکارڈنگ ٹو ویری کریڈیبل سورسز MI6 اور ڈفرنٹ جو برطانیہ کی کاؤنٹر ٹیررزم کو ہینڈل کرنے والی ایجنسیز ہیں اور رجب بٹ کے گھر گئی. انہوں نے رجب بٹ کو گرفتار کیا. رجب بٹ کے اوپر انہوں نے کہا جی رجب بٹ نے جو ویزا اپلائی کیا ہوا تھا اور جس سسٹم کے تحت ویزا اپلائی کیا تھا وہ 2027 تک ان کو برطانیہ میں رہنے کی اجازت دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس ویزے میں کسی چیز کو ڈسکلوز ہی نہیں کیا تھا. لائک ان کے اوپر ڈیفرنٹ کیسز ہیں جو ملک کے اندر چل رہے ہیں. لائک انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کے لاز کو ایبروکیٹ کیا پاکستان کے لاز کو اور وہ باہر جا کے آرام سے شہری لے کے بیٹھے. اب شہریت ان کے پاس ہے نہیں، سوری ٹو سے. شہریت ہے ندیم نانی والا برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے. اب بات یہ کہ جب برطانیہ کی آپ کو پتہ ہے وہاں کا جو نظام انصاف ہے انہوں نے فٹافٹ اس چیز کو کنگالا اور انہوں نے دیکھا کہ رجب بٹ تو یہاں پہ برطانیہ میں رہ رہا ہے اور پاکستان میں وہ جب جائے گا اپریہینڈ ہو جائے گا کیسز ان پہ. اور خبریں کچھ یہ بھی ہیں کہ برطانوی ہائی کمیشن کے اندر پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں برطانیہ کے اندر انہوں نے باقاعدہ ان سے ملاقاتیں کی اور ڈفرنٹ قسم کے خط لکھے کہ رجب بٹ کو پاکستان کے حوالے کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر پورا مقدمہ چلے. اب سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر رجب بٹ جس کا دوست ہے مان ڈوگر، جس کا دوست ہے حیدر شاہ اور جس کے دوست ہے فیضی وغیرہ، یہ جو بھی اس کے دوست ہیں جہانگیر وغیرہ، یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہم شاید آسمان سے اترے ہوئے. وہ کہتے ہیں نا ایک رات کی شہرت و بلندی نے ان کے دماغوں کو اتنا خراب کر دیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے لاز کو، مذہبی جذبات کو، ہر چیز کو بلائے طاق رکھ کے رجب بٹ رگیدتا گیا اور باہر بھاگ گیا کہ جیسے میں تو ہاتھ ہی نہیں لگے گا. لیکن بھائی آپ جس کے فالوور ہیں نا، اگر آپ کو سدھو موسے والا بننے کا اتنا ہی شوق ہے نا پھر تیاری پکڑ لیں. اب معاشرہ آپ کو ایسا موسے والا بنائے گا کہ آپ کو تموسے پڑیں گے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی. کہنے کا مقصد صرف یہ سوشل میڈیا کی چکا چوند سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں. رجب بٹ ادھر جا رہا ہے، رجب بٹ کے پیچھے لوگ، رجب بٹ ایک برانڈ ہے، فلانا ہے. کٹے کا برانڈ ہے. کیا حالت ہے اب آپ کے اوپر ٹیررزم چارجز ہیں. سوری ٹو سے یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے چھاپا مار کے آپ کو گرفتار کیا. ڈیفرنٹ چینلز اس کو باقاعدہ کوٹ کر رہے ہیں. آپ کو اگر اتنا ہی تھا آپ تھوڑا سا خیال کرتے. آپ نے کیا کر دیا یار؟ آپ کے والدین تو بڑے سلجھے ہوئے لوگ تھے لیکن آپ نے جس الجھن کا شکار اس معاشرے کو کیا اور جس طرح آپ نے مذاق اڑایا قانون کا، مذہبی جذبات کا. Is this Pakistan is a joke for you? So be ready. You are coming to Pakistan and you will face the laws. You will face very hard sort of. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر بڑا سخت قسم کا قانون کا شکنجہ کسا گیا کہ اب آپ بھاگ نہیں پائیں گے. اور آپ کو جو تھا نا گبرو تو جیڑا کیس سنجے دت تے ہن تہاں لگ جائے گا پتہ کہ یہ جو آپ اسلحے کی نمائش اور ایک کچھ بھی بے سروپا گفتگو کرنے کے آپ عادی ہیں نا. تو میں یہ کہنا نہیں چاہتا، پاکستان کے جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں نا ان کو نا ذرا ٹبڑی ٹائٹ کرنے کا ٹائم آ گیا اور ٹبڑی ٹائٹ آپ کی ہو گئی ہے. آپ کو پہلے سمجھایا گیا تھا، بہت بار سمجھایا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آتی. آپ بھی پتھر چاٹ کے واپس آ رہے. خیر منائے. کہنے کا مقصد صرف یہ کہ جب آپ کے پاس قوائف پورے نہیں تھے، آپ کو نہیں تھے آپ کے پاس سارے معاملات پورے، تو آپ انگلینڈ جیسی سرزمین پہ چلے گئے. آپ کو تھا کہ میں سیاسی پناہ لے کے یہاں پہ پکا ہو جاؤں گا یا کینیڈا چلا جاؤں گا. بھاڑ میں جائے قانون. ہم تو مذاق اڑانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ خوش ہیں؟
لیکن نوجوان نسل کے لیے اس میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ انونسبل ہے، ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ان کا کرزما علیحدہ ہے، ان کا گرینڈر رہتا ہے، وہ دیکھو جی اس کا سلومو دیکھو، او بھائی یہ ہے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری راتیں، اب اندھیری راتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ دکھ تو مجھے بہت ہوگا کہ نوجوان لڑکا ہے، لیکن جب آپ اس کی سوچ کو دیکھیں تو شاید ریاست کا سبق اس طرح کے لوگوں کے لیے بنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور مجھے آگاہ کریے گا، کیونکہ اس سے میری تو بہت رہنمائی ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔